الرحمن الرحیم۔ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو مراتب ملیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو عہدے ملیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہماری عزت ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہم کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو میرے نوجوانوں، آج کا دور ایک طرف فتنوں کا ہے تو دوسری طرف ترقی کا دور ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں اگر آپ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنایا تو یاد رکھیے سوسائٹی کے اندر بھی آپ کی عزت ہوگی اور آپ ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، سنتے چلیے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد۔ یاد رکھیے، جب انسان علم کو حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو حاصل کرے گا، علم کے ذریعے سے اچھے اور برے کی تمیز کرنا سیکھے گا، علم کے ذریعے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی بلندیاں دیتا ہے اور ترقی دیتا ہے۔ ہم اور آپ آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جس نے اس چند روزہ زندگی میں اپنے گھٹنوں کو جھکایا اور اپنے آپ کو بڑے سے بڑے استاد کے سامنے ڈالا تو اس کو نکھار کر کے ہیرا اور موتی بنا دیا۔ آئیے چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدرسہ جس کو صفہ کہا جاتا ہے، وہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو پہننے کے کپڑے نصیب نہیں تھے، جن کے پیٹ بھوک سے رہتے تھے، بھوک سے چور ہو جاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کئی دن کے فاقے کی وجہ سے مجھ کو مرگی سی ہو جاتی تھی۔ اس زمانے میں مرگی کا علاج یہ ہوتا تھا کہ لوگ گردن پر اپنا پیر رکھ کر کے دباتے تھے، حالانکہ وہ مرگی نہیں ہوتی تھی بلکہ بھوک ہوتی تھی۔ تو غور کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفہ پر بیٹھ کر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے علم حاصل کیا تھا۔ آج کی اس دنیا میں جو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ ہوئے، حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ کسی کی روایتیں نہیں۔ دوسری طرف مجھے یہ کہنا ہے کہ جن حضرات نے علم حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ و جاوید کر دیا۔ آج بھی دیکھ لیجئے، جس نے علم حاصل کیا وہ سر اٹھا کر کے جیتا ہے، اور جس نے علم حاصل نہ کیا وہ سر جھکا کر کے چلتا ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد محترم حضرت والا دامت برکاتہم نے کہا تھا کہ اے عزیزو، چند دن سر جھکا کر کے پڑھ لو، پوری زندگی سر اٹھا کر کے جیو گے، اور اگر تم نے چند دن یہ سر اٹھا کر کے جیے تو پوری زندگی سر جھکا کر کے چلو گے۔ یاد رکھیے، علم وہ دولت ہے جس کی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو مراتب دیتا ہے، انسان کو ترقی دیتا ہے، انسان کو پھلنے اور پھولنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے مزید بات اور سنیے، ہمارے پاس دولت ہو یا آپ کے پاس دولت ہو، اس بات کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ کوئی رہزن، کوئی ڈاکو اس کو چھین لے گا۔ ہر وقت خوف ہے، ہر وقت اندیشہ ہے، لیکن آپ کے پاس علم ہو، کسی طرح کا خوف نہیں، کسی طرح کا ڈر نہیں کہ علم کوئی چوری کر لے۔ چوری ہونے والی شے نہیں ہے، لیکن سب سے اعلیٰ و عرفہ شے ہے جو علم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा तालीम पर जोर दिया, और जोर देने की वजह यह है कि ताकि तुम दुनिया में भी तरक्की हासिल करो और आखिरत में भी तरक्की हासिल करो। और दुनिया में अगर तरक्की मिल सकती है तो तालीम के ज़रिए से मिल सकती है, इल्म के ज़रिए से मिल सकती है। इसलिए हमको और आपको चाहिए कि तालीमी बेदारी लाएं और अपने बच्चों को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुतालिक इल्म सिखाइए। इल्म दो तरह के, एक उखरवी इल्म है, एक दुनियावी इल्म। दुनियावी इल्म आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाइए, शरीयत ने मना नहीं किया है। बस शर्त इतनी है कि अल्लाह तबारक व तआला की हलाल और हराम करदा चीज़ों को हासिल कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को याद कर लीजिए। उसके बाद शरीयत ने मना नहीं किया है कि आप डॉक्टर न बने, इंजीनियर न बने, खूब तरक्की करें, और शरीयत इसकी इजाज़त देती है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।